پاپا مجھے بس وہ لڑکی چاہیے۔ نرس کے بتانے کے بعد اعجاز نے فوراً غصے میں اپنے گھر گیا اور اپنے بیٹے عاصم کو اپنے سامنے طلب کیا۔ عاصم کو اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی، بلکہ وہ ڈٹائی سے باپ کے سامنے کھڑا اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اعجاز کو وہ اب بھی نشے میں لگا تھا۔ اوہ پلیز پاپا، فی الحال مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بعد میں بات کریں گے اس بارے میں۔ عاصم جھنجھلا کے بولا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اعجاز بیٹے کی ڈٹائی پر دھاڑا تھا۔ شام کو آپ میرا اس کے ساتھ خود نکاح کروائیں گے یا میں خود لے آؤں اسے یہاں پر؟ عاصم باپ کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا گویا ہوا۔ یقیناً اس نے اعجاز کے سر پر بہت آرام سے بم پھوڑا تھا۔ عاصم تم ابھی تک نشے میں ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک مقصد کی وجہ سے فارم ہاؤس میں تھی، تو تم اب اس بات کو ختم کر دو۔ اعجاز نے پھر سے پتھر سے سر پھوڑا۔ پاپا میں اس سے نکاح ضرور کروں گا، یہ نکاح کی فارمیلٹی بھی میں صرف آپ کے لیے پوری کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے نکاح سے کچھ خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ اوکے بائے پاپا۔ عاصم یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن اعجاز کو اب ایک اور مسئلے سے نپٹنا تھا۔ بیا پر جو قیامت گزری، اس کے بعد وہ ابھی تک سکتے میں تھے۔ نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، کس کے ساتھ ہوا، اس نے کب نکاح نامے پر دستخط کیے، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اپنے سامنے اپنی عزت کے لٹیرے کو شوہر کے روم میں دیکھا۔ کیا؟ سلمان فون پر چیخا۔ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھا، کچھ دیر میں اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ سلمان تم عاصم کو جانتے ہو، کتنا ضدی ہے۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا ہے تب سے اس کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ کچھ غلط ہونے کے ڈر سے نکاح کروانا پڑا یار۔ اعجاز نے بات گول مول کی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہماری صرف پیسوں کی بات ہوئی تھی، یہ نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ختم کرو یہ سب اور بیا کو حویلی بھیج دو، نہیں تو عاشر کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ سلمان کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ہاں کچھ تو کرنا ہوگا۔ اچھا تم یہ سب چھوڑ دو، بس وہاں جا کر سب سنبھالو، یہ کہہ کر اعجاز نے کال کاٹ دی۔ اور سلمان نے بھی سوچ لیا کہ وہ اب کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا، لیکن قسمت میں کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ شاہ جی بیٹی کا معاملہ ہے۔ عاصم کو جس حالت میں آپ کی بیٹی ملی ہے، اس کو بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں بھی بیٹی والا ہوں، اس لیے بیٹی کی عزت کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ تو بیا نے مجھے بعد میں بتایا، تو میں سب سے پہلے اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اعجاز انتہائی شاطرانہ چال چلتا ہوا آج بیا کو لیے حویلی آ پہنچا تھا۔ اس وقت عاشر کے سامنے اپنی باتوں کے تیر چلا رہا تھا اور ایک چھوٹی کہانی سنائی جس پر بیا بالکل خاموش رہی۔ وہ تو بس زندہ لاش بن گئی تھی، کوئی کچھ بھی کرتا اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ عاشر اعجاز کی لالچی طبیعت کے بارے میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اعجاز اتنا نیک ہے اور نہ اس کا بیٹا، لیکن بیا کی حالت نے عاشر کو توڑ دیا۔ جس باپ کی بیٹی 15 دن گھر سے غائب رہی، اس کے باپ پھر معاشرے میں کہاں سر اٹھا کر چل سکتا تھا؟ لیکن عاشر نے بیا سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ عاشر نے بیا کو سینے سے لگا کر بس اتنا کہا، بیا بیٹا آپ جو چاہو گی وہی ہوگا۔ بیا نے بھی پھر قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور عاشر کو یہ کہا کہ وہ اپنا رشتہ نبھائے گی۔ کچھ دیر کے بعد بیا چلی گئی، اس جہنم میں جہاں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عاصم اسے ایک فالتو چیز کی طرح رکھتا، ہر قسم کی توہین اور زیادتی کرتا، لیکن بیا خاموشی سے اس کا ہر ستم برداشت کرتی۔ حویلی بہت کم جاتی تھی۔ عاشر بیا کے چہرے پر ویرانی دیکھ کر بیمار رہنے لگا۔ اسی طرح 6 مہینوں کے اندر ہی عاشر اسی صدمے میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ عاشر کی موت نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عاشر کی موت کا صدمہ حویلی میں سب کو بہت گہرا ہوا۔ ناہید بیگم 2 مہینوں تک یہ صدمہ برداشت کر سکی اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پاکیزہ بس ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ پہلے بیا کا دکھ، پھر عاشر کی موت اور اب ناہید بیگم کی موت نے پاکیزہ کو ذہنی حالت پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ وہ ضامن کو بھی مکمل طور پر فراموش کر بیٹھی۔ لیکن اس سب میں بھی ضامن سب سے زیادہ سفر کیا۔ اس نے تو اپنا ہر مخلص رشتہ کھو دیا تھا، پہلے باپ کو، پھر دادی کو اور پھر ماں جو بس اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بیا بھی بہت کم حویلی آتی تھی، اس لیے ضامن بہت اکیلا ہو گیا۔ ایک اماں تھی جو ضامن کا بہت خیال رکھتی تھی اور ضامن بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ضامن بہت خاموش رہتا تھا، بلکہ اس سے بات کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس خاموشی کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ضامن کے باروک طبیعت سے متاثر ہونے لگے۔ ضامن ایک ذہین بچہ تھا، اس نے پڑھائی میں بھی بہت محنت کی اور تعلیمی میدان میں ترقی حاصل کرنے لگا۔ CSS کے بعد ضامن نے پولیس فورس جوائن کر لی اور وہاں بھی وہ کامیابی حاصل کرتا رہا اور اپنا نام دنیا میں بناتا رہا۔ ساری دنیا کے سامنے سخت دل اور مضبوط اعصاب والا ضامن
جس سے بڑا مجرم ڈرتا تھا۔ ضامن اکثر راتوں کو اذیت سے سو نہ پاتا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی، بہن کا ویران چہرہ، ماں کی حالت، باپ کا چھوڑ کر چلے جانا، ضامن کی ہر رات اذیت میں گزرتی۔ وہ اکثر بیا سے ملتا، لیکن بیا سے مل کر آنے کے بعد وہ کئی دن تک اذیت میں رہتا۔ عاصم کا وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بگاڑ پا رہا تھا، کیونکہ بیا اسے ہر بار یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ عاصم جیسا بھی ہے اس کا شوہر اور اس کے بیٹے کا باپ ہے۔ ضامن نے کئی دفعہ بیا کو عاصم کو چھوڑنے کا کہا، لیکن بیا نہ مانی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ عاصم چاہے جتنا عیاش آدمی تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ضامن ہمیشہ چپ ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضامن نے بیا کے کیس کھلوایا اور اس پر تحقیق کرنے لگا۔ کافی تحقیق کے بعد ضامن کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی، اور پھر ضامن نے بیا کو اپنی قسم دے کر اس سے ساری حقیقت پوچھ لی، اور مجبوراً بیا کو سب بتانا پڑا کہ اس رات سلمان اور اعجاز اس کے باپ کو مارنے کا پلان بنا رہے تھے، اور کیسے اسے اغوا کیا، پھر فارم ہاؤس پر رکھا، اور کیسے عاصم نے اس کو بے آبرو کیا اور پھر نکاح کیا۔ ساری حقیقت وہ بتاتی چلی گئی، اور ضامن جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا۔ یہ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ ضامن پھر دن رات انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ اعجاز اور اسلم کو برباد کر دینا چاہتا تھا۔ پھر ضامن نے اب دونوں کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دونوں ملک سے باہر تھے۔ ضامن کو بس ان دونوں کے پاکستان آنے کا انتظار تھا۔ ضامن ہمیشہ سے حورین کے بارے میں سوچتا تھا، آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اکثر حیران تو رہتا تھا کہ سلمان نے کبھی مڑ کر ان کا حال تک نہ پوچھا۔ کتنی قیامتیں نہیں ٹوٹی تھیں ان پہ۔ عاشر اور ناہید بیگم کی موت کا سن کر بھی وہ پاکستان نہ آیا۔ سلمان کی حقیقت جاننے کے بعد ضامن سلمان کے ساتھ ساتھ حورین سے بھی نفرت ہو گئی، کیونکہ حورین اس شخص کی بیٹی تھی جس نے ضامن سے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ ضامن نے اعجاز اور سلمان کو ان کے انجام تک پہنچانے کا پکا ارادہ کر لیا، اس لیے اس نے اعجاز کی کمزوری پر وار کیا۔ اعجاز کی دو کمزوریاں تھیں، ایک اس کا بیٹا عاصم اور دوسرا پیسہ۔ اس لیے ضامن نے اعجاز کو برباد کرنے کے لیے اس کا بزنس کو برباد کر دیا۔ اعجاز کو اسمگلنگ کے سنگین کیس میں عمر قید میں مشقت ہوگی۔ اس طرح اعجاز اپنے انجام کو پہنچا۔ اب صرف سلمان رہ گیا تھا، جس سے ضامن دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس نے سلمان کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن کچھ خاص پتہ نہ لگا سکا۔ ایک دن اسے اپنے ذریعے سے پتہ چلا کہ سلمان پاکستان آ گیا ہے، یہیں اپنا بزنس کر رہا ہے۔ ضامن نے سلمان کو بھی اس کی کمزوری سے توڑنے کا پلان بنایا، اور سلمان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیٹیاں تھیں۔ اس لیے ضامن نے حورین کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ وہ حورین کی ہر سرگرمی پر نظر رکھتا۔ وہ کالج کب جاتی ہے، کب آتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس سے دوستی ہے۔ پھر ضامن نے حورین کو اغوا کروا لیا اور اسے حویلی میں رکھا۔ وہ سلمان کو ہر اس اذیت سے گزارنا چاہتا تھا جس سے اس کا باپ گزرا۔ 2 راتیں حورین کو حویلی میں رکھا۔ ضامن انتقام میں اتنا جل رہا تھا کہ حورین کی کم عمری اور اس کی معصومیت کی پرواہ کیے بغیر اس نے اس کے وجود کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس معصوم کو بے دردی سے توڑ دیا، اور پھر اسے لے کر سلمان کے گھر گیا۔ وہاں سلمان کو اپنی بیٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھ کر ضامن کو سکون پہنچا، اور پھر ضامن حورین کو پل پل اذیت دینے لگا۔ حورین کی معصومیت، اس کی خوبصورتی بھی ضامن کو نہ پگھلا سکی۔